اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام عارفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام اربعین ہے اور زائرین حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ایک عظیم تعداد اس وقت کربلا مقدسہ میں موجود ہے، اور کچھ زائرین رستے میں مشایا میں مصروف ہے اور کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ تمام ملک کے افراد موجود ہے، داخلی عراق کے مومنین بھی ہے اور ایرانی مومنین بھی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا سے بھی تعداد موجود ہے، اور دوسرے ممالک سے امریکہ، یورپ اور افریقہ کے میں بھی جو مومنین مقیم تھے اس میں سے بھی ایک تعداد اس وقت حاضر ہے۔ کچھ لوگ کربلا میں ہے اور کچھ اس سخت موسم یعنی گرمی کے اس موسم میں مشایا میں مصروف ہے۔ اللہ تمام مومنین کے زحمات کو قبول فرمائے، اور یقیناً ان مومنین کے ساتھ ساتھ وہ مومنین بھی مستحق ہے ثواب کے کہ جن کا روحانی طور پہ ارادہ ہے کربلا آنے کا۔ یعنی اگر ایک شخص روحانی طور پہ کربلا مقدس آنا چاہتا ہے تو احادیث میں یہ وارد ہے کہ اس کا بھی ثواب ہے، اور بعض احادیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حتیٰ ان مومنین کے برابر ثواب اس کا ہے کہ جو قلباً کربلا مقدس آنا چاہتا ہے لیکن مشکلات دنیا اس کو آنے نہیں دے رہی، اس مومن کا بھی عظیم اجر و ثواب ہے۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنا یہ خود ایک کرامت ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ مومن کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ کربلا مقدسہ تشریف لائے۔ قدم قدم پر ثواب ہے، سانس سانس میں ثواب ہے، ہر لمحہ لمحہ اس شخص کے لیے حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہر قدم پہ اس کو ایسے ہے جیسے اس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا ہو، ہر قدم پہ اس کی گناہیں بخش دی جاتی ہے اور ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہر ایک سانس پہ اس کے جو والدین ہے، اقارب ہے، رشتہ دار ہے، ان تک بھی ان کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جو ان کی آنے والی نسل ہے اس نسل تک بھی اس کے فیوز اور برکات کا سلسلہ جاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس قدر زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل ہے کہ جس نسل سے انسان ہے، جو آباء و اجداد ہے، ان تک بھی ثواب جا رہا ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک بھی اس کے فیوز و برکات جا رہے ہیں۔ یقیناً عزادار اور مولا کا زوار اس کی نسلیں جو ہے ان میں بھی یہ برکت ہوتی ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ جہاں تک گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے، تو فرمایا کہ سب سے کم ترین ثواب کیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، جو اس قدر ثواب ذکر کیے گئے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ سب سے کم ترین ثواب کیا ہے ایک زائر امام حسین علیہ السلام کا، یعنی ایک زائر جو کربلا آ جائے اس کا کم ترین ثواب کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا، امام موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ادنی من یصاب بہ الزائر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام بشط الفرات۔ فرمایا کہ کم ترین ثواب اس شخص کے لیے جو شط فرات یعنی فرات کے کنارے میرے جد مظلوم سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے، اذا عرف حقہ،
یہاں تک کہ اس کو اس کے حق کی معرفت ہو۔ حق کی معرفت علماء نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت بڑی مشکل ہے، یہ کلی طور پہ نہیں ہے۔ ویسے تو جیسے خود ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی، جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا ماتا میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ امام کو بطور کلی کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ کسی بشر کی بات نہیں ہے، بشر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ امام کو اس طریقے سے پہچانے جیسے امام ہے، نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر علماء نے جو عرف حقہ، اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ عرف حق ہی کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کو بطور امام قبول کرے، کہیں کہ یہ امام ہے، خدا کی طرف سے حجت ہے، منصوص و منصوب من اللہ ہے، اس عنوان سے قبول کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے اس دور میں یعنی خود مولا حسین علیہ السلام کے لیے امام کا لفظ سب استعمال کرتے ہیں، حتیٰ جو غیر شیعہ ہے عامہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ٹی ویوں پر اپنی تقریروں میں، اور علماء عامہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ لیکن یہ امام جو ہے وہ کس عنوان سے امام؟ امام صرف کیا لفظ کے اعتبار سے امام نہیں، لفظ کے اعتبار سے امام نہیں، بلکہ انسان قلباً اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ شخص جو امام میں کہہ رہا ہوں، یعنی منصوب و منصوص من اللہ، اس کو کہتے ہیں عرف حقہ، یعنی جس نے ان کی حق کی معرفت اس کو ہو۔ حق کی معرفت یہ ہے۔ یہاں پر جو ہے اس سے میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو ظاہر امام حسین علیہ السلام چاہے کوئی بھی ہو اس کا ثواب ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ گویا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے کہ یہ جو ثواب میں عرض کروں، جو ادنا ثواب ہے، یہ شیعہ اثنا عشری کے لیے ہے، چونکہ وہ 12 امامی ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کو فقط اس وجہ سے احترام نہیں کر رہے کہ وہ نبی کے فرزند ہے اور خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہے، کسی نسبت کی وجہ سے تو ہے احترام، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ گویا اس وجہ سے احترام کر رہے ہیں کہ امام جو ہے امام حسین علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام ہے۔ بس یہ جو عقیدہ ہے جس نے یہ رکھ لیا، گویا اس نے کہا عرف حقہ، عرف حقہ، یعنی یہ اس کے حق کی معرفت جو ہے، خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس کی حق کی معرفت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر حق کی معرفت رکھتا ہو وحرمتہ، اور اس کی حرمت کا، عزت کا، احترام کا، ایک دفعہ انسان جو ہے آ رہا ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ میں یہاں پہ سیر سپاٹا بھی کر لوں گا، لوگ بھی دیکھ لوں گا۔ مثلا آج کل کے دور میں جیسے پیج وغیرہ ہوتے ہیں، پیج ہے اور سوشل میڈیا، کہیں گے کچھ ویڈیوز بھی بنا لیں گے، چل کے ایک زیارت بھی کر لیں گے مثلا کہیں کوئی شخص کے وہاں پہ جا کے کچھ میری حال و ہوا بھی چینج ہو جائے گی، چھٹیاں منانے کے لیے آ رہا ہے کربلا۔ نہیں، چھٹیاں منانے کے لیے نہ ہو، کسی پیج یا کسی ویڈیوز کے خاطر نہ آیا ہو، خالصتاً حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کی قصد سے آیا ہو، اس شخص کے حرمتہ، یعنی اس کی جو حرمتہ، یعنی اس کی حرمت امام حسین علیہ السلام اس قدر ہو کہ کربلا مقدسہ کو اس کے لیے اس کو محترم مانتا ہو۔ علماء مرحوم مجلسی، یا اگر میں غلطی، ایک اس میں سے بزرگان میں سے ایک شخص جو تھے، وہ حرمت امام حسین علیہ السلام کو اس قدر گرامی فرماتے تھے کہ حتیٰ، یہ میں کلی بات کر رہا ہوں، یعنی حرمت کی بات یہاں پر ہے، سرزمین کربلا کی حرمت کی بات، اس کے لیے چونکہ حدیث بہت زیادہ ہے کہ کربلا کی سرزمین کیا ہے۔ وہ رفع حاجت کے لیے کربلا سے باہر جایا کرتے تھے، یعنی زیارت کے لیے آئے تھے، رفع حاجت تک یہاں نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تھے کربلا سے، وہاں رفع حاجت کر کے واپس آتے تھے۔ تو وہ آخر میں پھر صاحب کرامت ہو گئے تھے، یعنی اللہ نے اس کو کرامت دی تھی کہ وہ اس کو کبھی پھر رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک
کلی بات ہے کہ انسان حرمت کس قدر رکھ رہا ہے۔ بلند بلند آوازوں میں ہنسنا، گپے لگانا، یہ حرمت نہیں ہے جی، حرمت اس کو نہیں کہتے۔ بلند آواز سے گپے مارنا، کہے لگانا، ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے، یہ حرمت ہے۔ بازاروں میں گھومنا، یہاں سے اس بازار سے اس بازار تک، یہ حرمت کربلا نہیں ہے جی۔ ظاہر یہ ہے، ظاہر میں کوئی شک نہیں، ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے، محترم ہے، لیکن یہ جو امام جو فرما رہے ہیں اذن من یثاب بہ، اس کے لیے جو کم سے کم ثواب لکھا جائے گا، کم سے کم ثواب کا مستحق ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ چیز۔ حقیقی ظاہر یہ شخص نہیں ہے۔ حقیقی ظاہر یہ ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ کے آیا ہو، دنیا کو چھوڑ کے آیا ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقی ظاہر۔ ظاہر کا یہ مقام ہے، حقیقی ظاہر اس کو کہتے ہیں۔ اس کو نہیں کہتے ظاہر کہ انسان جو ہے وہ آیا اور یہاں پر کچھ سیر سفاٹا بھی ہو گیا، ایک زیارت بھی ہو گیا، واپس چلے گئے اور وہاں پر قصے شروع کر دیے، نہیں۔ حسین کے سید شہداء علیہ السلام کے نزدیک یہ اپنے قلب کو لے کے آئے تاکہ قلب کو نزدیک کر سکے امام کے ساتھ، اپنے سوچ میں، اپنے معراج پہ پہنچا ہوا شخص ہے۔ یہ زیارت یہ ہے۔ حرمت یہ چیز ہے کہ وہ کس قدر حرمت کا قائل ہے۔ فرمایا کہ اول چیز یہ ہے کہ عارف ہو ان کے حق کا، اور دوسری چیز یہ ہو کہ حرمت جو ہے، حرمت امام حسین علیہ السلام کا قائل ہے، بالعمل قائل ہے، عمل کے ساتھ قائل ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو بہت کچھ کہتا ہے لیکن عمل میں جو ہے وہ صفر ہے، یہ اس قسم کے ظاہر نہیں ہوتے۔ وَوِلَایَتُهُ، اور اس کی ولایت کا بھی قائل ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی تفسیر اگر ہم مختصر طریقے سے یہ کریں تو یہ ہوگا کہ ولایت جو ہے وہ اس محبت مودت سے اوپر کی چیز ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یعنی ولایت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، ولایت موجود ہے انسان کے قلب میں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولایت موجود ہے، اس کے ساتھ یہ شخص زیارت کرے، اوج معرفت کے ساتھ زیارت کرے تو کیا ہے اس کا اجر و ثواب؟ 3 شرائط میرے مولا نے ذکر کیا۔ اول کیا؟ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو امام منصوب من اللہ مانتے ہو، اللہ کی طرف سے امام مان رہا ہے، کوئی دوسری وہ نہیں ہے کہ نواس رسول ہے جیسے عامہ کے اندر ہے، روتی بھی ہے نواس رسول ہے، نہیں، نواس رسول ہے، وہ احترام ہے، لیکن خود امام حسین علیہ السلام کی ذات خود امام ہے، یہ چیز ہے۔ آل رسول تو بہت سے لوگ ہیں، سادات کرام آج کے دور میں جو ہے وہ سب احترام کے لائق ہے، سب کے احترام کرو۔ رسول سے جس کی نسبت ہو جائے، شخص کو تو چھوڑے، وہ تو اس کے بچے ہیں، اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی بھی رسول سے نسبت ہو جائے وہ بھی بعظمت ہے، تو وہ تو ویسے ہی تو سب اولاد رسول اللہ کی جتنی بھی سادات کرام ہے، جو صحیح سادات ہے نجیب الطرفین سے، یہ خود زبردستی بننے والے سادات نہ ہو، زبردستی جو ہے وہ سادات کے شجرے بنا کے اس میں وارد ہوتے ہیں، یہ احترام کے لائق نہیں ہے، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے، یہ ملعون ہے، ان لوگوں کی جو ہے یہ بدترین مخلوق ہے، والد اس کا سید نہیں ہے، دادا سید نہیں ہے، بعد میں جو ہے وہ شجروں پہ شجرے اپنے لیے ملا رہا ہو، یہ میرا شجرہ امام عباس علیہ السلام سے، مولا عباس سے میرا شجرہ ملتا ہے، میرا حضرت محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں عرض کروں، خدا معافی دے، بعض یہ جو پاکستان میں بعض خاندان ہیں، نام میں ان کا نہیں لوں گا، یہاں عرب میں جو ہے ان لوگوں کا وجود تک نہیں ہے، یہاں پر عرب میں کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہتا ہوں میرا شجرہ مولا عباس سے ملتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، صرف سادات فاطمی ہے، یہ ایک خاص منطقہ ہے پاکستان میں، وہاں پر اس قسم کے دعوے دار ہے، ان کی ضرورت نہیں، یہ سادات نہیں ہے، یہ ملعون ہے، ان کا کوئی وہ وجود نہیں ہے، یہ سب جو ہے ادھر ادھر کی شجرے نو۔ سید نجیب الطرفین سید ہو، نجیب الطرفین سید و قابل احترام ہے، رسول اللہ سے جو نسبت ہے یہ اور چیز ہے۔ لیکن میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ
جو چیز ہے ہمارے پاس اصل چیز وہ یہ ہے کہ بذات خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق کا قائل ہے یہ شخص. خود امام حسین علیہ السلام کے حق کا جو شخص قائل ہے امامت کا، وہ ایک شرط. دوسری شرط حرمت ضروری ہے کربلا میں، اور تیسری یعنی کربلا کی حرمت رکھتا ہو، امام حسین علیہ السلام کی حرمت کا قائل ہو، اور تیسری چیز یہ ولایت حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے وجود میں ہو. 3 شرائط ہو گئے. میرے مولا نے فرمایا کہ ان یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فرمایا یہ شخص جو آیا، اللہ نے اس کی جو گناہ جو کر چکا تھا وہ بھی بخش دی، اور اس کی جو آنے والی گناہ ہیں وہ بھی بخش دی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا. پروگرام ابھی کچھ ٹائم ہے. دیکھیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلو پچھلے والی گناہ تو ہم نے مان لی کہ بخش دی گئی، اب یہ آنے والی گناہ کیسے بخشیں گے؟ تو اس کی بات یہ ہے، گناہ خدا بڑا کریم ہے، خدا بہت کریم ہے. یہاں پہ انسان کی جب گناہ دنیا میں بخشنوانی ہوتی ہے نا، یہاں سے صاف ستھرا اس نے بھیجنا ہوتا ہے عالم برزخ میں، یہیں پر ہی اس کے اوپر تکالیف آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو گناہ ہے، یہ شخص جو کربلائی ہے جس سے خدا نے وعدہ کر دیا کہ تیرے اندر اگر یہ 3 شرائط ہے، تیری میں گناہ بخش دوں، تیرے آنے والی گناہ بخش دوں. آنے والے گناہوں کا کفارہ تو یہاں پر بھی دینا ہوتا ہے. وہ بخشی جائیں گی، وہ گناہیں بخشی جائیں گے، لیکن اس کو تکالیف ہوں گے. جو گناہ یہ کرے گا نادانگی کی حالت میں اس نے اولاً تو یہ ہے کہ گناہ وہ گناہ ہوتی ہے کہ انسان نہ سمجھی میں نہ فکری میں کچھ گناہیں ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے وہ کر رہے، تو اس کے تو پھر کوئی وہ نہیں ہے. یہ ظاہر امام حسین ہی نہیں ہے، یہ پھر ظاہر امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. بس اوقات ہمارے وجود میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب ہے. یہ عذاب نہیں ہے، یہ آپ کی گناہوں کو بخشنے کا طریقہ ہے. آپ کی گناہ، یہ جو کہا نا کہ ما تاخر ذنبی وما تقدم، یعنی جو آنے والے وہ ہے گناہ ہے، یہ آپ کو آپ کی بخشوا دی جائے گی. یعنی آپ کو کچھ ایسے توفیقات اللہ فراہم کرے گا کہ یہ گناہیں بخشنا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ جب اس دنیا سے جاؤ گے پاک اور صاف جاؤ گے، وہاں پر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی گناہوں کا بخشنا اس طریقے سے ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ اللہ بڑا حکیم ہے، بڑا قاضی برحق ہے. قاضی برحق ہے. بہت سارے تکالیف لوگوں کو ہو جاتے، بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ آخرکار گلے بھی شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی، گلہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ آپ کو اس جہان میں گناہوں سے پاک کر کے بھیجے گا. کچھ نہ کچھ تو انسان کو بھگتنا ہوتا ہے، لیکن توفیق سب سے بڑی چیز ہے. نماز شب جو ہے عظیم ثواب ہے. کیوں ہمیں بس اوقات تکلیف نہیں، توفیق نہیں ہوتی؟ چونکہ اللہ نہیں چاہتا. اللہ جس شخص کو توفیق فراہم کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ثواب کے لیے بھی اللہ توفیق دیتا ہے، اور گناہوں کے کفارے کے لیے بھی اللہ توفیق دیتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہماری گناہیں معاف ہو جائے اور یہاں سے چلے جائیں. معافی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس راستے میں برداشت کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ تکالیف تو ہوں گے. تو یہ سب کے سب چیزیں، اور حتیٰ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پچھلے گناہ ہیں اس کی بھی انسان میں کچھ ایسے توفیقات آ جاتے ہیں کہ اس کو وہ بخشوا دیتا ہے. اور حتیٰ روایت میں ایک روایت کا سہارا لے لوں کہ بعض ایسی گناہیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سے مربوط نہیں ہوتی، حقوق العباد، بندوں سے مربوط گناہیں ہوتی ہے. روز قیامت اس دنیا میں بعض گناہیں معاف کی جائیں گی. آپ کے توفیقات خیر میں اللہ اضافہ دیتا رہے گا. یہ برکات ہے، برکات زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اللہ آپ کے کچھ ایسی چیزیں، آپ کو اللہ ایسی چیزوں کی توفیق دیں گے کہ اس کی سبب سے آپ کی وہ گناہیں بخش دی جائیں گی. یا روز قیامت کے لیے بھی ایک حدیث ہے کہ وہاں پر اہل بیت علیہم السلام اس کا جبران کریں گے. یعنی جن لوگوں کے گردن پہ جن لوگوں کا حق انسان کے گردن پر ہے، اہل بیت ان کے ساتھ معاملہ کر دیں گے. آپ کو ہم یہ درجہ دے دیں گے، یہ چیز آپ کو مل جائے گی، آپ یہ میرے شیعہ کو بخش دیجئے. یعنی اس طریقے کے چیزیں موجود ہے کہ جہاں پر
انسان یہ سوچ سکتا ہے۔ اور جہاں پر تعلق ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، تو یہ عظیم ثواب، یعنی ادنا ثواب اس کا یہ ہے کہ تمام کے تمام گناہیں انسان کی بخش دی جاتی ہے، تمام کی تمام گناہیں۔ اور ایک حدیث میں مزید حضرت امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، یعنی شط فرات کا ایریا، خود کربلا مقدسہ کے مختلف نام ہے، کربلا ہے، نینوا ہے، اور شط الفرات ہے، یہ سب نام ذکر ہوئے ہیں۔ اور طف ہے، طف بعض احادیث میں بھی طف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں بھی موجود ہے طف، اور بعض شعراء نے جو بزرگ شعراء تھے انہوں نے اپنے شعر میں بھی یہ لفظ طف استعمال کیا ہے۔ تو بہت سارے نام ہیں، یہاں پر حدیث میں لفظ شط الفرات، یعنی فرات کے کنارے جو سرزمین ہے جو کربلا ہے۔ حضرت ابوالحسن الرضا علیہ السلام سے روایت ہے، منظار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام بشط الفرات، جس شخص نے میرے جد مظلوم حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کی فرات کے کنارے، یعنی اس سرزمین پہ، کربلا پہ، کمن زار اللہ فوق عرش، اس شخص نے گویا کہ عرش پہ اللہ کی زیارت کر دی، اللہ کی زیارت کی، جس نے مولا حسین کی زیارت کی۔ بہت ساری اس کی بھی تفاسیر ہے کہ کس عنوان سے اس نے زیارت کی عرش پہ۔ تو میں عرض کروں کہ یہاں اولن تو لفظ ہے کاف تشبیہ ہے، کمن زار اللہ، یعنی جس نے گویا اس نے زیارت کی، گویا اس نے زیارت کی عرش پہ، تو گو تشبیہ ہے قسم کی۔ اور جیسے خود شاہ عبدالعظیم کے لیے جو روایت ہے، منظار شاہ عبدالعظیم فی رے کا منظار ابی عبداللہ فی کربلا، جس نے شاہ عبدالعظیم کی رائے میں زیارت کی، گویا اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو یہ سب جو ہے کاف تشبیہ ہے، یعنی تشبیہ ہی ہے، گویا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، گویا اس نے یہ کر دیا، گویا اس نے وہ کر دیا، ثواب مساوی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا جو شخص آ جائے، شرائط کے ساتھ، جو 3 شرائط میں نے عرض کر دیا، اگر ان 3 شرائط کے ساتھ ہے حدیث کے رول سے، ہمیں بس زیارت کرتی ہوئی یہ 3 شرائط ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اولاً ہم امام حسین علیہ السلام کو امام من اللہ مانیں۔ دوسری چیز، حرمت ہم سے پائمال نہ ہو جائے، یہ شاپنگز وغیرہ اور یہ کربلا کی سرزمین کی حرمت ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ ولایت ہو، ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ 3 شرط، ان 3 شرط کے ساتھ اگر کوئی آ جاتا ہے خالص نیت کے ساتھ، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی گناہ بخش دی جاتی ہے۔ اور دوسرا حدیث بھی اس کے ساتھ ہی مربوط ہے، ظاہر ہے کہ عرش اللہ پر جو شخص پہنچ جائے خوشبختی کے انتہا ہے، وہ سب سے خوشبخت انسان ہے۔ تو کربلا میں جو شخص آتے ہیں یقیناً خوشبخت ہو جاتے ہیں، خوشبختی اس کی نصیب ہو جاتی ہے۔ ان ایام میں مخصوصاً کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، اور آخر میں تمام مومنین کے نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔